السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اولیاء اللہ، شان اولیاء اللہ، پارٹ نمبر 4 آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تو میں اللہ کے ولیوں کے بارے میں کر رہا تھا کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مانتے ہیں، وہ اپنی نہیں منواتے۔ مثلا کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ ہماری بات مانو، یا اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے۔ قرآن و حدیث کے بارے میں جو اللہ کا فرمان ہوتا ہے، اس کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوتا ہے نا، تو اس کو پیش کرتے ہیں۔ تو بعد جیسے میں سٹارٹنگ تو اردو میں لیتا ہوں، تو پھر میں پنجابی میں شروع کر دیتا ہوں۔ ہاں جی، تو اس مرتبہ یہ پارٹ 4 جو ہے نا، میں اردو میں اسپیشلی کر رہا ہوں تاکہ اردو والوں کی بھی فرمائش ہوتی ہے، تو اس لیے میں یہ سارا اردو میں بیان کروں گا۔ تو میں کر رہا تھا عرض کہ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے نا، وہ اپنے پاس بٹھا کے نہیں رکھتا، وہ اللہ کے جو احکامات ہوتے ہیں نا اس کی طرف وہ لاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا۔ جیسے صوفیہ حضرات ہوتے ہیں، کوئی نقش بندی ہے، کوئی سور ورزی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی کچھ بھی ہے۔ تو ہم نے جو بزرگوں سے سنا ہے نا کہ صوفی وہ شخص جو محبت میں خالص ہو اور صاف ہوتا ہے، اس کو صوفی کہتے ہیں۔ مثلا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت میں خالص ہو نا، تو میں آگے مزید بڑھا دوں کہ ان کی آل، سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے بھی محبت میں خالص ہو، ان کے صحابہ سے بھی محبت میں خالص ہو، تو اس کو صوفی، اس کو ولی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ باقی آمنت باللہ جی و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ٹھیک ہے نا، باقی وہی ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ باتیں ساری۔ اور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کشف المعجوز شریف میں، کیونکہ صوفی ہر عبارت اور اشارہ سے روک دیا جاتا ہے، یعنی اپنی مرضی کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جہاں والے تمام اس کی تعبیر کرتے ہیں، یعنی وہ ایسا ہے، لوگ اس اسم کو جانے یا نہ جانے، اس اسم کا معنی حاصل ہو جانے میں اسم کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ یعنی پھر میں جو بات کر رہا تھا نا، صوفی خالصاً وہی ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں۔ بس اہل کمال ان کو صوفی کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے اور اس کے طلبگار بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو سچوں کے ساتھ چلتے ہیں۔ پھر ایک جگہ اور آپ نے کشف المعجوز شریف میں دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، صوفی وہ ہوتا ہے کہ جب وہ بولتا ہے حقائق کو بیان کرتا ہے، اور جب خاموش ہوتا ہے اس کی طرف سے عذاب بولتے ہیں کہ ہم نے تمام خلاف شریعت تعلقات کو کاٹ کر رکھ دیا۔ ہاں جی، صوفی وہ ہوتا ہے جب وہ بولتا ہے تو اس کی گفتگو کا بیان اس کے حال کے حقائق کو ظاہر روش کرتا ہے، یعنی وہ چیز بیان نہیں کرتا جو اس کے اندر نہیں ہوتی۔ جب وہ خاموش ہوتا ہے تو اس کے تعلقات و معاملات اس کے حال کی حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں، اور دنیا فانی سے قطع تعلقی اس کے حال کو بیان کرتی ہے، یعنی اس کی تمام گفتگو قرآن و سنت کے مطابق ہوتی ہے۔ اس کا کردار اور عمل خالص اللہ تعالیٰ کی عز و جل کی وحدہ لا شریک کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ جب وہ کہتا ہے یعنی بیان کرتا ہے تو اس کا تمام بیان حق ہوتا ہے۔ جب وہ خاموش ہوتا ہے تو اس کے تمام افعال فقر ہوتے ہیں، یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جل رہا ہوتا ہے۔ تو جیسے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تصوف یعنی ولایت ایک صفت ہے جس میں بندہ کو قائم کیا جاتا ہے۔ سوال کیا گیا کہ ولایت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے یا بندہ کی صفت ہے؟ جواب میں کہا گیا یہ ولایت
کہ ولایت حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور رسمی طور پر یعنی ظاہری یا مجازی طور پر بندہ کی صفت ہے۔ یعنی ولایت کی حقیقت بندہ کی صفتوں کے فنا ہونے کا تقاضا اور مطالبہ کرتی ہے۔ بندہ کی صفتوں کا فنا ہونا اللہ تعالیٰ کی صفت بقا کے ساتھ باقی رہنا ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ ولایت کا اسم یعنی ولایت کا ظاہری و مجازی حال بندہ سے تقاضا و مطالبہ کرتا ہے کہ بندہ ہر وقت مجاہدہ میں لگا رہے، ہر وقت مجاہدہ میں رہنا یہ بندہ کی صفت ہے۔ اگر اس عبارت کو دوسرے طریقے سے جاننا چاہتا ہے تو وہ یہ کہ توحید کی حقیقت کے مطابق تمام اچھی صفات اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہیں، بندہ کے لیے کوئی صفت درست و مناسب نہیں، کیونکہ بندہ کی صفت عارضی ہے، دائمی نہیں ہے۔ مخلوق کی تمام صفات رسمی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات باقی ہیں۔ ان صفتوں کا مالک اور فعال اللہ تعالیٰ ہے، بس حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں۔ ان کی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندہ کو حکم دیا کہ روزہ رکھ، اور بندہ کے روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کا نام روزہ داروں میں رکھ دیا گیا، اور ازرع رسم ظاہری طور پر یہ روزہ بندہ کی طرف سے ہے، اور حقیقت کے اعتبار سے روزہ اللہ تعالیٰ عز و جل کی طرف سے ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے حکم دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی، یعنی الصوم لی وانا اجزی بہ، بندے کا روزہ حقیقت میری طرف سے ہے، اس لیے روزہ میرے فعالوں میں سے ہے۔ مخلوق کی طرف سے افعال وغیرہ کی نسبت اور اضافت رسمی اور مجازی ہے، نہ کہ حقیقی۔ حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمام نفسانی لذتوں سے ہاتھ کو ہٹا لینے کو تصوف کہتے ہیں۔ صوفی وہ ہوتا ہے جن کی روحیں بشری قدورت سے آزاد ہو گئیں، یعنی وہ دنیا داری کی جو ایک دوسرے کو ساتھ قدورت رکھتا ہے نا، دشمنی رکھتا ہے، وہ اس سے پاک ہوتا ہے۔ ہاں، دشمنی کی دو وجوہات ہوتی ہیں، ایک دشمنی ہوتی ہے، دوستی ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، ایک دشمنی ہوتی ہے وہ بھی الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ اللہ کی رضا کے لیے آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ ہی کی رضا کے لیے آپ نے دوسرے کسی کو چھوڑنا ہے، یہ اس میں شامل نہیں ہوتی۔ ذاتی طور پہ وہ صوفی جو اپنی انا کے لیے اپنے لیے وہ کسی کے ساتھ ناراض نہیں ہوتا، جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی بے قدری کر رہا ہو یا اس کے اصولوں پہ نہ چل رہا ہو، یا حضور نبی کریم علیہ السلام کی ناموس اور ختم نبوت کو کوئی پیرا نہ دے رہا ہو یا کوئی آواز بلند نہ کر رہا ہو، تو اسی کی قدورت کے لحاظ سے ہم اس سے قطع تعلق اس لیے کرتے ہیں کہ جو آقا مدنی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کا نہیں ہمارا نہیں، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک سے قدورت رکھے گا یا دشمنی رکھے گا یا ان کو برا بھلا کہے گا، اس سے بھی ہم دور رہیں گے، وہ صوفی دور رہتا ہے اس سے۔ ہاں جی، اب ہمارے ہاں علماء حضرات پیران حضرات بتا تو دیتے ہیں کہ جی دیکھیں قطع تعلقی نہیں کرنی چاہیے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ بھی قطع تعلق کے طریقے ہیں، اپنی انا کے لیے اگر آپ قطع تعلقی کرتے ہیں نا اپنی ذات کے لیے تو پھر ٹھیک ہے، اس میں یہ حدیث شریف مان لیں، مگر جب اللہ کی رضا کے لیے اس کے حبیب کی رضا کے لیے آپ اگر ان سے دور رہتے ہیں نا تو وہ اس میں یہ فرق پڑتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی بیان کیا جائے اس کو اچھے طریقے سے بیان کیا جائے۔ تو اس لیے صوفی جو ہوتے ہیں دل کے صاف ہوتے ہیں، ہمیشہ کسی سے اگر وہ دور ہوتے ہیں نا تو وہ دینی لحاظ سے دور ہوتے ہیں، دنیاوی لحاظ سے وہ اپنی انا کے لحاظ سے یا اپنی ذاتیات کے اوپر کسی نے اس کے حملہ کیا ہو، وہ اپنی ذاتی انتقام کے لیے وہ کسی سے دور نہیں رہتے، وہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے دور رہتے ہیں اور خواہشات سے خلاصی حاصل کر گئے، حتیٰ کہ صفت اول یعنی سب سے اونچے درجے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ آرام فرما ہے کہ جو یہ دنیا داری سے دور رہ کے اللہ اس کے رسول کی اللہ کی رضا کے لیے کام جو کرتے ہیں نا، ماشاءاللہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آرام فرما ہے۔ ہاں جی، رب کے ساتھ رب کا کہنے ماننے والا اور اللہ تعالیٰ کے غیر سے کامل طور پر رہائی حاصل کر لی ہے۔ دیکھیں نا بات پھر وہی آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کے غیر جو اللہ تعالیٰ سے ہٹ کے جو اس کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کرتے یا
اس کو اللہ کی ذات و صفات میں اس کو نہیں مانتے، یا جو میرے رب کی شان ہے وہ شان نہیں بیان کرتے، ٹھیک ہے نا، جو دوسروں کا، غلط بندوں کا، غلط لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے ہمیں وہ ان صوفیوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، صوفی وہ ہے جس کا دل کسی چیز کے متعلق نہ ہو اور کوئی چیز بھی اس کی ملک میں نہ ہو۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ صوفی، آج کل صوفیہ دیکھ لیں آپ، اللہ معافی دے، کہنا نہیں چاہیے، صوفی جیسے علماء حق علماء سو ہیں، ایسے ہی پیران حق، صوفی حق اور صوفی باصفا جسے کہتے ہیں، اور صوفی ہیں۔ تو یہ سارے معاملات جو نا، یہ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ایک صوفی کو ہم برا کہتے ہیں، توبہ نعوذ باللہ، اس صوفی کو برا نہیں کہتے جو کہ حق پہ چل رہا ہے، اللہ اس کے رسول کی رضا پہ چل رہا ہے، تو ہم اس کو برا کہتے ہیں جو کہ دنیا داری کے چکروں میں بڑا صوفیہ کا لباس پہن کے، صوفی کا لباس پہن کے وہ اپنے آپ کو دکانداری چمکائی ہوئی ہے۔ جیسے میں نے آگے بھی پچھلی اپنا ایک اولیاء کرام کے بارے میں اپنے دادا مرشد رحمۃ اللہ علیہ صوفی غلام حسین امینی ویسی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جو شعر کہا تھا، صوفیہ صوفی آکھن سارے دیکھ لباس صوفیانہ، جاتی مار تو اپنے اندر کی آنا کی بانا۔ تو جیسے یہ لباس پہننا، سفید ٹوپی پہننا نہیں، سفید کپڑے پہننے سے صوفی بن جاتا ہے، مگر آیا کہ وہ اس کا دل صاف ہے کہ نہیں اللہ اس کے رسول کی رضا میں۔ تو اس لیے یہ عبارت بھی جو ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ نے کہا، صوفی وہ ہے جس کا دل کسی چیز کے ساتھ معلق نہ ہو، کوئی چیز بھی اس کی ملک میں نہ ہو۔ تو میں وہی عرض کر رہا تھا کہ آج کل تو ہمارے بڑے بڑی کوٹھیاں، بنگلے، ہاں جی، بڑے بڑے اللہ معافی دے، ہمارے مذہبی اسکالر کے پاس پیسہ، ایک مذہبی اسکالر کے پاس اکاؤنٹ میں پیسہ اتنا آیا تو پوچھا گیا یہ پیسے کدھر آئے ہیں، کدھر سے آئے ہیں؟ وہ کہتا ہے یہ لوگ بھیجتے ہیں مجھے زکوٰۃ وغیرہ، یہ صدقات بھی صدقات وغیرہ بھیجتے ہیں، تو پھر تم اللہ کی راہ میں لوگوں پہ تقسیم کرو، تمہارے تو نہیں ہیں پیسے، تو نے جو اپنی آخرت کا ایندھن، دوزخ کا ایندھن بنا کے وہ پیسے رکھے ہوئے ہیں، ان پیسوں کو نکالو اور وہ اللہ کے مخلوق میں تقسیم کرو، جتنے بھی انسانوں میں اور جانوروں میں، جس میں جو بھی تجھے نظر آتا ہے حقدار، اس پہ ان تک حق پہنچاؤ۔ تو یہ عبارت بھی بشری صفات کے فنا ہونے کی مثال ہے، کیونکہ فانی صرف نہ مالک ہوتا ہے نہ مملوک، اس لیے کہ ملک کا صحیح ہونا موجودات پر موقف ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ صوفی دنیا کی کسی چیز اور آخرت کی زینت کو اپنی ملک نہیں کرتا، کیونکہ وہ خود اپنے نفس کے حکم اور ملک کے تابع نہیں ہوتا، اپنے ارادے کے غلبے کی وجہ سے کٹا ہوا ہوتا ہے، یہاں تک کہ لوگوں کے جو بشری تقاضے اس کے ساتھ ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، یعنی لوگ اس بندہ سے دور ہوتے ہو جاتے ہیں۔ دیکھو نا، جب بندہ حق پہ آتا ہے نا، کامل باصفا صوفی بنتا ہے، تو لوگ، یہ کن کا قول ہے؟ ہاں جی، یہ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ وہ بشری تقاضے کے اس کے ساتھ ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، یعنی لوگ اس بندہ سے دور ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں رہتا۔ ہاں جی، یہ اللہ کی بندگی کے سوا اس کے پاس کچھ نہیں رہتا، ہمیشہ حق جب بات کریں گے نا، ہاں جی، تو یہ آپ کو پتہ ہے، کہتے ہیں نا کہ نہ سے مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے۔ ہاں جی، تو اس لیے کہ آج کل حق کی بات کرنا نا، ہاں جی، تو آج بھی یزیدی موجود ہیں، تو وہی بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں رہتا، وہ لوگ جو بندے کی کلی فنا کے قائل ہیں، ان کے لیے یہ عبارت جو اوپر گزری ہے بہت اچھی ہے، لیکن ان کی غلطیوں کو ہم اس کتاب میں نقل کرتے ہیں تاکہ تم اے مخاطب معلوم ہو جائے انشاءاللہ تعالی۔ ہاں جی، حضرت ابن جلا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تصوف ایک حقیقت ہے، اس کا کوئی ظاہر اور رسم نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا میں ظاہری معاملات مخلوق کا حصہ ہے اور حقیقت اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ جب تصوف مخلوق سے آراز کرنا یعنی مخلوق سے دور ہونا ہے تو یقیناً تصوف کی کوئی رسم نہیں۔ حضرت عمر دمشقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،
موجودات کو نفس کی آنکھ سے دیکھنا تصفف ہے، بلکہ آنکھوں کو موجودات کے دیکھنے سے بند کرنا ہے۔ تو اس لیے کہ صوفی باصفا بننا اس کے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کی جب تک گندگی دور نہیں کرتا، اندر سے صفائی نہیں کرتا، تو کامل صوفی کا بننا اس کے لیے بڑا مشکل ہے۔ تو اس لیے بزرگوں نے فرمایا، حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صوفی وہ ہے کہ دونوں جہانوں میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی چیز کو نہیں دیکھتا۔ دیکھیں صوفی کیسے کہتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ عز و جل کو کے سوا کسی چیز کو نہیں دیکھتا۔ ہاں جی، اس لیے یہ بھی چیز ہمیں جو بزرگوں نے ہمیں چیزیں بتائی ہیں، اس پہ ہمیں عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمارا اس پہ جو نا عمل کرنا اور ہمیں ایسے صوفیوں کی تلاش کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور فرماتے ہیں حضرت علی بن بندار السیر فی نیشا پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صوفی یعنی اللہ کا ولی وہ ہے جو اپنی ذات کو نہ ظاہری نہ باطنی طور پر دیکھے، ہر لحاظ ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو دیکھے۔ دیکھیں نا، صوفی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو ہر لحاظ سے دیکھے، ہر لحاظ سے۔ اس لیے کہ اگر ظاہر پر کوئی اس کو دیکھے گا تو توفیق کا نشان پائے گا، اور جب ظاہری معاملات کو اللہ تعالیٰ کی توفیق کے سامنے دیکھے گا تو مچھر کے پر کے برابر نہ ہوں گے۔ اس وقت ظاہر دیکھنا ترک کر دے گا، جب باطن کو دیکھے گا تو باطن میں اللہ تعالیٰ کی تائید کا نشان پائے گا۔ جب معاملات کو اللہ تعالیٰ کی تائید کے سامنے دیکھے گا تو اس کی قیمت ایک ذرہ کے برابر نہ ہوگی، تو باطن کو بھی دیکھنا چھوڑ دے گا، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا تو اپنے آپ یعنی اپنی ذات کو بالکل ہی نہیں دیکھے گا۔ حضرت محمد بن المقری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تصوف یہ ہے کہ بندہ اپنے تمام احوال کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم کر دے، یعنی احوال دنیا ولی اللہ وہ اس کی ولایت کے حال سے نہیں پھیر سکتے، یعنی نامناسب اور ٹیڑھے راستے میں نہیں ڈال سکتے، اس لیے کہ جس کا دل احوال کے پھیرنے والے کی محبت میں ڈوبا ہوا ہو، اس کو احوال دنیا درجہ استقامت سے نہیں گرا سکتے اور اللہ تعالیٰ سے دور نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ کے پیاروں نے ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، تصوف علوم اور رسوم کا نام نہیں بلکہ اخلاق کا نام ہے۔ صوفی جو ہوتا ہے با اخلاق ہوتا ہے، ہاں جی، وہ با اخلاق ہوتا ہے، ایک اچھے اخلاق کا مالک ہوتا ہے، ہاں جی، اچھے اور بلند اخلاق کا نام تصوف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا اخلاق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو پابندی سے بغیر رعایا کے بجا لائے، جی، بغیر احکام کی پابندی کرے، بغیر رعایا کے بجا لائے، کسی قسم کے خوف ڈر سے وہ اللہ کے احکامات کو پورا کرے۔ اچھا اخلاق مخلوق کے ساتھ یہ ہے کہ بندہ کا بڑے اور بزرگ لوگوں کی عزت کی حفاظت کرنا اور اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، اپنے ہم اثر و برابر والوں سے انصاف کرنا، اپنے اس اخلاق کے بدلے کسی سے عوض یا انصاف طلب نہ کرنا۔ اگر وہ صوفی اور کسی کے ساتھ انصاف برت رہا نا تو کل یہ امید نہ رکھے کہ یہ میرے ساتھ بھی مجھے کوئی فائدہ دے گا، نہیں، اس نے حق بات کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی بات کرنی ہے، اور خواہشات اور شیطان اور اپنی ذات کی پیروی نہ کرنا۔ اور وہ شخص جو ان تین معانی کو اپنے جسم پر طاری اور درست کرے گا اچھی عادت والے لوگوں میں سے شمار ہوگا۔ تو حضرت داتا گنج بخش رضوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات جو کہ میں نے کہی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کے عین مطابق ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ ہمیں حضور علیہ السلام کے خلق کے بارے میں خبر دیں، بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق مبارک کیسا تھا، اخلاق مبارک کیسا تھا۔ حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ قرآن پاک پڑھو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے حسن خلق کے بارے میں فرمایا، یعنی معاف کریں، نیکی کا حکم کریں اور جاہلوں سے اعراض کریں، یعنی دور رہیں۔ دیکھیں سورت نمبر 7 ہے، آیت نمبر 199 ہے، دیکھیں نا، معاف کریں، نیکی کا حکم کریں
لوگوں کو معاف کر دیں، ٹھیک ہے، چھوڑ دیں، نیکی کا اچھائی کا حکم کریں اور جاہلوں سے اعراض کریں۔ یہ جاہل جو حلا ہیں، جو غلط لوگ ہیں، جیسے ہمارے ہاں یہ سوشل میڈیا کا سسٹم چل رہا ہے، اس میں بڑے بڑے ہاں جی لوگ آئے ہیں اور بڑی بڑی الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، توبہ نعوذ باللہ، انبیاء کے بارے میں بھی، اللہ کے ولیوں کے بارے میں بھی۔ میں آگے بھی عرض کر چکا ہوں اپنے پارٹوں جو میں نے اولیاء کرام کے بارے میں، کہ ہم ان کو رب نہیں مانتے۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو اللہ مانتے ہیں، ہم ان سے مانگتے ہیں، ہم انہیں کے نہیں، ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا عقیدہ جو رب سے ہے، وحدہ لا شریک سے مانگتے ہیں۔ ہاں ہم وسیلہ میں اپنے رب کے کرم سے، اس کے قرآن کی نص ہے جو کہ رب کہتا ہے میرے تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، تو ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ کی رحمت جو محسنوں قریب ہوتی ہے۔ تو پھر وہ کہتا ہے جی مر گئے، مرے نہیں ہیں۔ ہاں جی ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، ہاں جی فی سبیل اللہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے جہاد میں تلوار کے ساتھ شہید ہونا ٹھیک ہے، وہ بھی ہے، مگر فی سبیل اللہ جس نے اپنے آپ کو وقف کر دیا اللہ کے اس کے حبیب کی رضا کے لیے، دین کے لیے، مثلا کہ دین کا کام وہ کر رہا ہے، اگر ساری زندگی 24 گھنٹے میں اس کے بعد اٹھنا بیٹھنا دین ہی کیا ہے، دین ہی کے بارے میں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے اور اسی کے بارے میں وہ کام کر رہا ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی اللہ کی راہ میں جو نکلتا ہے نا تو وہ بھی شہید ہوتا ہے، وہ بھی شہید ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اللہ کے ولی جو بھی تھے نا برصغیر پاک و ہند، جو ہند تھا، تو اس لیے جب پاکستان بنا تو پھر پتہ چلا کہ اسلام ہے اس میں، ورنہ ہندو یہی تھے ہند۔ ابھی تک بھی ہم اگر جاتے ہیں نا عرب میں، سعودیہ میں جائیں گے اور وہ ہمیں ہندی کہتے ہیں، پاکستانی اب کہنا شروع ہو گئے، ورنہ ہندی اکثر ہندی کہتے ہیں، کیونکہ وہ پرانا لفظ ہے ہندی۔ تو اس لیے کہ الحمدللہ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے نا جی، تو ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں ہم الحمدللہ۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ جاہلوں سے، جو جہلاء ہیں، غلط لوگ ہیں، کہ یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، کئی گمراہ ہوں گے، کوئی فلاح پائیں گے۔ تو اس لیے کہ ہر ایک بندے کو اپنا کلا دے کے یا ایک اس کے اوپر امامہ دے کے یا ٹوپی سفید دے کے یا جو بھی دے کے، اپنے ہر ایک نے اپنے ٹوپیاں بنائی ہیں، جو بھی ہیں اپنے لباس بنائے ہوئے ہیں، ان کو دیکھ کے یہ نہ دیکھیں کہ یہ وہ اللہ کے ولی ہیں یا یہ صوفی ہیں، یہ ہاں نہ، آپ دیکھیں کہ رب کے ساتھ اس کا رابطہ کتنا ہے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ صوفی جو ہوتا ہے نا اللہ اللہ کرتا ہے، ہاں جی رب 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 رب، ہاں جی وہ اپنی تعریف نہیں چمکاتا، اپنے کمالات نہیں کرامات نہیں بتاتا، اور اس کے پیارے حبیب کی تعریف کرتا ہے اس کے حکم کے مطابق، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ٹھیک ہے نا، جیسے والضحیٰ، ہاں جی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اس کے مطابق وہ اس کے پیارے حبیب کی، ان کی آل کی اور صحابہ کرام کی جو عظمتیں، عزتیں، برکتیں، ان کی شانیں بیان کرتے ہیں نا، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، ہاں۔ تو اس لیے یہ سارا قرآن پاک ہے، قرآن پاک کی نص ہے، قرآن پاک سے صوفیہ کرام تو قرآن پاک سے ہی کرتے ہیں۔ جیسے حضرت مرتعش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تصوف کا یہ تمام راستہ ٹھوس اور حقیقت ہے کہ اس راستہ کو فضولیات سے نہ ملائیں اور رسم والوں کے ساتھ تصوف کی حقیقت اور معاملات کو نہ لٹکائیں اور جاہلوں کی تقلید سے دور ہو جائیں۔ اب دیکھو نا جنہوں نے، میں وہ عرض کر رہا تھا کہ صوفیہ کرام بنے ہوئے ہیں بڑے بڑے نام نہاد، مگر ان کے معاملات سارے دنیا دار ہیں، ساری دنیا داری، جیسے دنیا دار کرتے ہیں نا ویسے ہی معاملات ان کے سارے ہیں۔ تو دیکھیں نا کہ اللہ کے ولیوں رب نے بھی کہہ دیا، ٹھیک ہے، سورۃ نمبر 7 اور آیت نمبر 199 میں اپنے حبیب کو کہہ دیا۔ اب یہ دوسرا معاملہ جو میں نے آپ کو یہ اللہ کا ولی فرما رہے ہیں کہ جاہلوں کے پیچھے نہیں چلتے۔ جب عوام نے زمانہ کے حالات کو دیکھا، خاص کر اپنے زمانہ کے رسمی صوفیوں کو دیکھا کہ پاؤں پر ناچنا، خرافات گانا اور بادشاہوں کے دروازے پر حصول مال کے لیے جانا، کھانا کھانے کے دوران لڑائی جھگڑا، ان صوفیوں کے اندر یہ صفات ناشائستہ موجود ہیں، تو وہ تمام بزرگ اولیاء اللہ اسی راستے پر چلے۔ ان لوگوں نے یہ معلوم نہیں کیا کہ یہ زمانہ حضور علیہ السلام کے زمانہ سے بہت ہی دور ہے، دور ہونے کی وجہ سے بلاؤں، پریشانیوں اور مصیبتوں کا زمانہ ہے۔ لا محالہ یعنی یقیناً جب حرص بادشاہ کو ظلم کرنے پر تیار و آمادہ کرتی ہے اور تمام عالم کو فسق و فجور اور زنا پر کھڑا کر دیتا ہے اور ریا زاہد کو نفاق سے بھر دیتا ہے، اسی طرح خواہشات نفسانیاں
صوفی کو ناچنے گانے بیہودہ باتیں کہنے پر تیار کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر برے فعل سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ جان تو اگرچہ اہل حقیقت طریقت تباہ ہو گئے لیکن اصل طریقت تباہ نہیں ہوئی، اور اگر اہل خرافات نے اپنی خرافات کو اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی حقیقت کے اندر چھپا لیا، اس کے باوجود اولیاء اللہ کی حقیقت ہزل اور خرافات میں سے نہ ہوئی اور نہ ہوگی۔ حضرت ابو علی خزوینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تصوف اچھے اور پسندیدہ اخلاق کا نام ہے۔ اچھا اور پسندیدہ کردار یا یہ کہ بندہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھے، کیونکہ راضی وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ہر فعل پر راضی کرتا ہے، راضی ہو، اللہ تعالیٰ کے ہر فعل پر راضی ہو۔ تصوف آزادی کا نام ہے کہ بندہ خواہشات کی پابندی اور قید سے آزاد ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ تم کو نیک بخت کرے اس چیز کے ساتھ جس کے ساتھ اولیاء اللہ کو نیک بخت کیا جاتا ہے۔ تو بعض اوقات لوگ یہ گدری شدری پہنتے ہیں، یہ اپنا حلیہ آپ کو پہلے بھی میں نے فقیر عرض کر چکا ہے، تو یہ اپنے انہوں نے طریقے بنائے ہوئے ہیں کہ اپنا یہ گلے اور یہ سارا کچھ ڈول ڈمکے اور یہ کیا کہتے ہیں اپنا عرس وغیرہ جو کہتے ہیں۔ دیکھو جہاں جس عرس میں اللہ کا قرآن پڑھا جائے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ نعت پڑھی جائے، ان کے آل کی منقبت پڑھی جائے، ان کے صحابہ کرام کی بھی شان بیان کی جائے، تو وہ الحمدللہ عرس مبارک بالکل اچھا ہے۔ جس میں اللہ معافی سے دنیا داری خرافات شامل ہوں، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کم ہو، تو وہ قابل قبول نہیں، اس سے تھوڑا سا ہمیں دور رہنا چاہیے۔ اب گدریاں کئی پہن لیتے ہیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جہاں تو کہ کپڑے کے ٹکڑوں سے تیار کیا ہوا لباس پہننا صوفیہ کرام کی عادت مبارکہ ہے، اور کئی ٹکڑوں سے سلا ہوا لباس پہننا سنت ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم پر لازم ہے کہ اون کا لباس پہنو، اس لیے کہ اس کے پہننے سے اپنے دلوں میں ایمان کی مٹھاس پاؤ گے۔ حضور علیہ السلام نے صوف کا لباس پہنتے تھے اور گدھے پر سواری کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کپڑے کو اس وقت تک ضائع نہ کر۔ ہاں جی، دیکھیں ہمارے جو گھر والے ہیں جو سننا چاہیے، دیکھو کپڑے کو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں جی فرمانے والی شان ہے، آپ نے امہات المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کپڑے کو اس وقت تک ضائع نہ کر جب تک کہ اس کپڑے کے ساتھ کئی ٹکڑے نہ سیے جائیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری ماں بہنوں کو ہمیں بھی یا اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تھوڑا ہمارے بچوں کو بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چھوٹا سا کوئی پھٹ جاتے ہیں سوٹ تو ہم پہنتے نہیں ہیں، ہاں جی، تو یہ چیزیں ہیں کہ ہمیں اگر ٹکڑوں والا بھی مل جائے تو ہمیں پہننا چاہیے۔ حضرت داتا گنج بخش رضویری رحمۃ اللہ علیہ ان حدیث کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم پر اون کے کپڑے لازم ہیں تاکہ ایمان کی حلاوت پاؤ، کہ اون کے کپڑے اگر پہنوں گے نا تو ایمان کی حلاوت ملے گی۔ ایک روایت میں کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اون کا لباس پہنا اور دراز گوش یعنی گدھے پر آپ نے سواری کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے عائشہ کپڑوں کو اس وقت تک ضائع نہ کر جب تک کہ کپڑوں پر پابند نہ لگ جائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کی گئی کہ آپ نے 30 ٹکڑوں والا جامہ یعنی کپڑوں کا جوڑا رکھا ہوا تھا۔ ایک اور روایت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کی گئی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بہترین کپڑوں کا جوڑا وہ ہے جو مشقت میں آسان ترین ہو، یعنی سادہ اور کم مالیت والا ہو۔ دیکھیں ہمیں دیکھنا چاہیے، ہاں جی، اللہ کا ولی بھی آج کل بڑے اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کے کپڑے پہن رہے مریض، اور کہہ رہے ہیں جی صفائی ہونی چاہیے، صفائی نصف ایمان ہے۔ وہ صفائی نصف چلے ہو، دیکھو تو صحیح ہمیں کس طرح زمانہ لے کے جا رہا ہے۔ اللہ کے بندو سمجھ جاؤ، ہاں جی، دیکھو ہمارے آقا کیا فرما رہے ہیں، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو قیمتی لباس کے علاوہ بات ہی نہیں کرتے، چھوٹے موٹے
لباس کی کوئی مل جائے ہمیں ہلکا کپڑا تو ہم تو پہننے کے لیے تیار نہیں، یا نا سادہ اور کم مالیت والا ہو۔ ایک اور روایت میں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کہ ایک کرتا مبارک تھا، آپ کا ایک کرتا مبارک تھا جس کی آستینیں انگلیوں کے برابر تھی، ہاں جی، ایک انگلیوں کے برابر تھیں۔ اگر کسی وقت آپ کوئی لمبی آستینوں والا کرتا مبارک پہنتے تو اس کی آستینوں کو کاٹ دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ کپڑوں کو چھوٹا کریں، جس طرح کہ فرمایا اپنے کپڑوں کو صاف کریں، یعنی چھوٹا کریں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 70 بدری صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو دیکھا کہ تمام صحابہ کے کپڑے اونی تھے جو انہوں نے پہنے ہوئے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیری کی حالت میں اون کا لباس پہنتے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ نے کئی ٹکڑوں سے سی ہوئی گدڑی پہنی ہوئی تھی، اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حرم بن حیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام روایت کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان شہنشاہ خواجہ خواجگان حضرت قبلہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ آپ کا لباس اون کا تھا، اس پر کئی دوسرے ٹکڑے لگے ہوئے تھے۔ حضرت حسن بصری، حضرت مالک بن دینار، حضرت سفیان سوری رحمۃ اللہ علیہ گدڑی پہننے والے صوفیوں میں سے ہوئے۔ امام جہاں حضرت ابو حنیفہ کوفی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی گئی ہے کہ کتاب تاریخ المشائخ میں موجود ہے، اور محمد بن علی حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدا میں صوف کا لباس پہنا اور گوشہ نشینی کا ارادہ کیا، حتیٰ کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو حنیفہ، تم کو مخلوق میں رہنا چاہیے، اس لیے کہ میری سنت کے زندہ کرنے کا سبب تم ہوگے۔ اس وقت آپ نے گوشہ نشینی کا ارادہ ختم کر دیا اور ہرگز ایسا لباس نہ پہنا جو کہ زیادہ قیمتی ہو۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ محقق اولیاء اللہ میں سے ہیں، آپ نے بھی ان کا لباس پہننے کے لیے حکم فرمایا۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ اون کی گدڑی کا لباس پہنے ہوئے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے تو حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد یا ساتھی جو وہاں موجود تھے، انہوں نے حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کو حقارت کی نظر سے دیکھا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی روحانی طاقت کے ساتھ یہ جان لیا کہ یہ میرے ساتھی، یہ میرے یہاں شاگردوں نے حضرت ابراہیم بن ادم کو ان کے لباس کی وجہ سے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ فوراً امام ابو حنیفہ نے فرمایا، ہمارے سردار ابراہیم بن ادم تشریف لائے ہیں۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ کے ساتھیوں نے فوراً کہا کہ حضرت امام ابو حنیفہ کی زبان پر غلط بات کبھی نہیں آ سکتی، اور کسی سائل نے سوال کیا، حضرت ابراہیم بن ادم نے یہ سرداری کس سے حاصل کی؟ تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا، حضرت ابراہیم بن ادم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہے اور ہم اپنے جسم کی خدمت میں لگے رہے، اس وجہ سے انہوں نے ہم پر سرداری حاصل کی ہے۔ اہل زمانہ میں کسی کی گدڑی اور خرقہ پہننے سے مراد مرتبہ اور مخلوق کی خوبصورتی حاصل کرنا مقصود نہیں، اور دل ظاہر کے موافق نہیں، تو جائز ہے کہ لشکر میں ایک فرد ہی جنگ کی صلاحیت رکھنے والا اور لڑنے والا ہوتا ہے، یعنی حاصل کلام کے ہر گروہ میں محقق بہت کم ہوتے ہیں، لیکن تمام کی نسبت محقق ہونے کی طرف کر دیتے ہیں، اس لیے کہ اگر کسی چیز کو کسی دوسری چیز کے ساتھ کوئی مماثلت اس کے احکام میں ہو تو اس چیز کی نسبت اس دوسری چیز کی طرح نسبت ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جس قوم کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے وہ اسی قوم میں سے ہوتا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے توریت کو اٹھایا پھر اس پر عمل نہ کیا
اس گدھے کی مثل ہے جس نے بڑی کتابوں کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے۔ ان لوگوں نے بری مثال ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور پھر اور بزرگوں کی باتیں ہیں کہ آپ گدری کیوں نہیں پہنتے تھے؟ اس بزرگ نے کہا منافقت کی وجہ سے کہ تو جوان مردوں جیسا لباس پہنے اور جوان مردوں کے معاملات کے بوجھ کے نیچے نہ آئے، کیونکہ جوان مردی کا لباس پہن کر جوان مردی کے بوجھ کو نہ اٹھانا منافقت ہوتی ہے۔ پھر ایک اور بزرگوں نے بعد میں صفائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت اور اونچی عزت اور اون چوپاؤں یعنی جانوروں کا لباس ہے۔ تو اس لیے اللہ کے بندوں، میں نے آپ کے سامنے جو باتیں کی ہیں، اپنا دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک بھی آ رہا ہے، ان کی نسبت سے کشف معجوب کے کچھ باتیں آپ سے بیان کی ہیں۔ تو انہوں نے ایک جگہ اور فرمایا کہ پس پیوند والا لباس یعنی گزری جاہل صوفی کے لیے نعمت ہے اور خواص کے لیے مصیبتوں کی ڈھال ہے۔ ہاں جی، اس لیے اگر اکثر جاہل صوفی اس لباس کے پہننے میں مجبور ہوتے ہیں اور ہاتھ کو دوسرے کام یعنی عمل کرنے کی طرف نہیں لے جاتے، بالخصوص مرتبہ اور سرداری حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی آلہ نہیں ہوتا، وہ اس لباس یعنی گدڑی وغیرہ کو مال و دولت وغیرہ جمع کرنے کا سبب بناتے ہیں اور خواص رعایا اور سرداری کو ترک کرتے ہیں اور ذلت و عزت پر اور بلا کو نعمت پر اختیار کرتے ہیں۔ پس خواص کے لیے گدڑی امتحان ہے اور جاہل صوفی کے لیے نعمت۔ مرغہ یعنی گدڑی اہل صفا کے لیے وفا کا چوغا ہے اور اہل غرور کے لیے خوشی اور سرور کا لباس ہے۔ جیسے آپ کو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں میں کہ یہ کئی گدڑیاں انہوں نے ڈالی ہوئی ہیں اپنے اوپر، اپنے لبادے اوڑھے ہوئے ہیں، ہاں جی، تو اپنے لبادے اوڑھ کے اپنا صوفیانہ انداز بنا کے انہوں نے پیبند والے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، مگر ان میں دنیا داری کی ایک بو آ رہی ہوتی ہے، ایک دنیا داری کے وہ چکروں میں ہوتے ہیں کہ کہیں دنیا کٹھی ہو جائے، لوگوں کو الٹی سیدھی باتیں کر کے۔ اب دیکھو نا، پیر کہتے ہیں یہ پیر کون سا پکڑیں؟ اب پیر کے بارے میں اولیاء کون سا پکڑیں؟ کیسے پتہ چلے گا اولیاء؟ اولیاء وہ ہوتا ہے، اولیاء دیکھیں یہ اولیاء نا بننا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اولیاء جو ہوتے ہیں نا اللہ کی وحدانیت کا درس دینے والے ہوتے ہیں۔ اصل مقصد جو اولیاء ہے نا، اولیاء کا ہے نا، بزرگان دین کا جو اصل مقصد ولیوں کو اللہ تعالیٰ نے جو اب انبیاء کرام نہیں ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، ٹھیک ہے نا، ہاں جی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے اب اولیاء کرام آئیں گے، اولیاء کرام کی اور علماء حق آئیں گے۔ علماء حق ورثۃ الانبیاء، جو انبیاء کا وارث ہیں علماء حق، اور علماء سو جو ہیں جو اپنی دنیا داری چمکا رہے ہیں، ممبر پہ بیٹھ کے کچھ کرتے ہیں بات اور خود کچھ کر رہے ہیں، تو یہ علماء سو میں آتا ہے۔ اور جو پیر حضرات ہیں، صوفی حضرات ہیں، جو حق بات کرتے ہیں تو حق پہ عمل کرتے ہیں، وہ تو حق والے ہو گئے۔ تو جو نہیں کرتے وہ بھی سو ہیں، صوفی بعض صفا نہیں ہیں، وہ صوفی سو ہیں، ٹھیک ہے، 2 نمبر پیر ہیں وہ، تو ان سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ تو اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں نا، جیسے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے عبادت کر رہے تھے نا، تو اللہ کی عبادت کرتے کرتے نا ان کو اپنا ایک کمرے میں جس میں اللہ کی عبادت کر رہے تھے روشنی ہو گئی۔ انہوں نے کہا عبد القادر، ادھر سے آواز آئی گیا سے عبد القادر تیری نمازیں قبول، تیرے روزے قبول، ہاں جی، تیری ریاستیں قبول، تو اب نماز پڑھنا پڑھ، تو نماز اب پڑھنا پڑھ، تو تیری نماز قبول۔ انہوں نے کہا سوچا میرے جیسا ہوتا تو بھائی نمازیں چھوڑ کے بیٹھ جاتا، وہ قربان جائیں، وہ اللہ کے پیارے تو انہوں نے سوچا کہ نماز تو حضور نبی کریم علیہ السلام کو معاف آپ نے بھی قضا نہیں کی، آپ نے نہیں چھوڑی، تو میں کس باقی مولیوں کہ میں نماز چھوڑ دوں؟ آپ نے کہا لازمی یہ میرے رب کا کوئی ہے نہیں ہے پیغام، یہ کسی شیطان کا کام۔ آپ نے کیا پڑھا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جب بھی آپ کو شیطان غالب آئے، آپ کو غصہ چڑھے، تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ دور ہو گیا۔ پھر آیا، پھر اس نے حملہ کیا، پھر آپ نے لا حول ولا پڑھا، پھر بھاگ گیا۔ اب تیسری مرتبہ جب آیا نا تو کیا کہتا ہے؟ اے غوث، اے عبد القادر، تو اللہ کے فضل سے نہیں بچا،
تو اپنے علم کی وجہ سے بچا ہے، تیرے میں اتنا علم ہے کہ تجھے پتہ چل گیا میں شیطان ہوں، تو اللہ کے فضل سے نہیں بچا، تو اس نے پھر دیکھو گمراہ کیا۔ قربان جائیں ایسے پاک ہستیوں پہ کہ ہم ایسے نہیں مانتے ان کو، غوث الاعظم ایسے نہیں مانتے، ہاں جی انہوں نے میرے رب پہ توکل کیا، ہاں جی ان کی آل سے ہیں، اور پیارے حبیب کی ان کے پیارے حبیب کی آل سے ہیں، ہاں جی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے حبیب کی، ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں بدبخت دور ہو جا، میں اپنے رب کے فضل سے بچا۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا، تو اللہ کے ولیوں کی خدمت کریں، ضرور کریں، میں نہیں کہتا جو مانگتے ہیں آپ سے معاوضہ طلب کرتے ہیں آنے جانے کا یہ وہ ان سے بچیں، ہاں جو آپ سے کچھ نہیں مانگتے اللہ اللہ کے آپ کو درس دیتے ہیں، رب کی طرف لاتے ہیں، پترو نماز پڑھ لو، پترو حیا کر لو، پترو شراب نہ پیو، پترو زنا نہ کرو، بیٹیوں پردہ کر لو، بیٹیوں برقع پہن لو، بیٹیوں سے بھی عورتوں سے بھی اجتناب کرتے ہیں، عورتوں سے بھی دور رہتے ہیں، عورتوں سے اپنے ٹانگیں نہیں دبواتے، اپنے جسم نہیں دبواتے، بد نگاہی نہیں کرتے، ایسے لوگوں کی خدمت کریں، ضرور کریں، ہم نہیں علماء حق کی بھی خدمت کریں۔ تو جو مولوی کہتا ہے یا پیر کہتا ہے بر گئے ہم تو دین کا کام کرتے ہیں ہمیں ملتا کچھ نہیں، تو بس پھر وہ دنیا داری ہے۔ تو سب سے بڑی خوش قسمتی ہے کہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اب فقیر کے پاس کوئی مسجد کوئی مدرسہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ وہ آپ تک یہ اپنا دل کی جو باتیں ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہیں، جو ہمیں گرتی میں جو ہمیں ملی ہیں، باتیں ملی ہیں، اللہ اور اس کے رسول ان کی آج سے محبت ملی ہے، وہ بیان کر سکے۔ تو فقیر نے یہ سوچا کہ یہ راستہ اختیار کرتے ہیں، دین کی خدمت ہی کرنی ہے نا، مر جانا ہے، بابا جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مر جانا ہے، ہاں جی ایک کڑی دا کوئی چجتے سے مرو نا، ہاں جی چجتے مرو، یہی میں فحاشی باتیں الٹی سیدھی باتیں اور غلط باتیں کر کے آپ کو محسوس کروں یا آپ کو خوش کروں، نہیں، میرا کام ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنا، تو میں انشاءاللہ کرتا رہوں گا۔ تو بات وہی ہوئی، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک تھا نا پانی پلانے والا، وہ پانی پلاتا تھا، پلاتے نا، اب غوث پاک کے پاس آتے لوگ، اللہ کے حکم سے اللہ شفا بھی دیتا، سارا کچھ کرتا، وہ صدقہ لگاتے، جاؤ تم غوث ہو، جب تم کتب و افضال ہو، جو بھی وہ صدقہ لگاتے، وہ دیکھتا کہ یار میں پانی اتنی دور سے لاتا ہوں، میں لوگوں کو بھی پلاتا ہوں، تو میں لوگوں کو پلا کے تو پھر میں گھر والوں کا بھی بھرتا ہوں، ان کے سارا پانی بھر کے پھر میں جاتا ہوں، پھر سوتا ہوں، پھر اٹھ جاتا ہوں، اتنی دور کنواں ہے، اتنی دور سے لانا پڑتا ہے، مثلا کہنے کا مقصد اس کے دل میں شیطانیت آئی، وہ چلا گیا، کہاں گیا؟ ایک جنگل میں چلا گیا۔ جیسے ہی جنگل میں گیا تو دو بندے ادھر اور کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کدھر؟ کہتے یہ اللہ اللہ، کہتے ٹھیک ہے پھر چلو ویسے بھی اللہ اللہ کرنے، ہاں جی کیا کہتے کہ میں بھی اللہ اللہ کرتا ہوں، میں بھی اللہ اللہ کرتا ہوں۔ تو بات وہی ہوئی جی، انہوں نے کھانے کا ٹائم ہوا، انہوں نے کہا کہ اب کون لائے گا کھانا؟ وہی پہ ہوا کوئی نہیں کہ چلو میں دعا کرتا ہوں، وہ کہتے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، پہلے یہ دو تھے نا ان میں سے ایک کہتا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ انشاءاللہ عطا فرمائے گا، انہوں نے دعا کی تو وہی بات ہوئی، لنگر آیا، انہوں نے کھا لیا، پھر بھوک لگی ان کو، جیسے انسان کا ظاہر جسم ہے، بھوک لگی، پھر وہ دوسرا کہتا چلو اب میں دعا کرتا ہوں، اس نے دعا کی، پھر لنگر آ گیا، پھر جب تیسری باری بھوک لگی تو اب اس کو کہتے ہیں نئے والے کو، وہ جو باش کے پانی پلاتا تھا غوث پاک، تو وہ کہتے ہیں چلو بھی تیری باری، اب تیری باری ہے، تو اب دعا کر۔ انہوں نے کہا یار مجھے تو نہیں کرنی آتی، کہتے اچھا چلو، انہوں نے کی، اور جو ماشکی تھا انہوں نے دعا کی، کوئی نہیں آیا، لنگر نہیں آیا، کوئی کھانا نہیں آیا، کہتے ہاں یار تم کیا پڑھتے ہو دعا میں، کون سی ایسی دعا کرتے ہو یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ لنگر عطا فرماتا ہے، کھانا دے دیتا ہے؟ کہتے یار دعا ہمیں بھی مانگنی آتی، ہاں مگر ہمیں اتنا پتہ ہے غوث پاک کے پاس نا ایک ماشکی ہے جو پانی ان کی خدمت کرتا ہے، ان کے گھر کا پانی بھی بھرتا ہے اور ان کے پاس جو آتے ہیں ان کو پلاتا بھی ہے، سارا پانی کا انتظام وہی کرتا ہے، تو ہم اس کے وسیلے سے اللہ سے مانگتے ہیں یا اللہ وہ جو تیرے پیاری کی خدمت کرتا ہے نا، یا اللہ اس کے وسیلے سے میرے رزق عطا فرما، تو اللہ اس کے وسیلے سے میرے رزق عطا فرما۔ اب دیکھو نا وہ خود تھا، اس کو اپنی قدر کا نہیں پتہ، تو اس لیے میرے دوستوں میرے ساتھیوں ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنی قدر پہچاننی ہے، ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت معدت کرنے والے ہیں، حضور کے اہل بیت سے معدت کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، صحابہ کرام کا بھی ہم الحمدللہ عزت کرنے والے ہیں،
اولیاء کرام کے بھی ہم پیار کرنے والے ہیں، ماں باپ سے بھی پیار کرنے والے ہیں، بڑوں کا ادب احترام کرنے والے ہیں، چھوٹوں پہ شفقت کرنے والے ہیں، حلال کھانے والے ہیں، حرام سے بچنے والے ہیں، ٹھیک ہے، زنا سے بچنے والے ہیں، شراب سے بچنے والے ہیں، جوئے سے بچنے والے ہیں، غیبت سے بچنے والے ہیں، چغلی سے بچنے والے ہیں، ہاں جی، ہر قسم کے گندگی سے بچنے والے ہیں، گندے لوگوں سے بچنا چاہتے ہیں۔ جتنے ہی آپ گندگی میں رہو گے نا اتنے ہی وہ آپ کو ذرا ہمیں اپنی قدر کا بھی نہیں پتا۔ جیسے وہ ایک تھا نا شیر کا بچہ، اس کو بکریوں میں ڈال دیا اور بکریوں میں ڈالا تو وہ بڑا ہو گیا، بڑا ہوا تو بکری سے وہ شیر گزرا، ادھر سے ایک دوسرا شیر، اس نے دیکھا وہ بکریوں سے مار کھا رہا تھا، بکری اسے مار رہی تھی شیر کو۔ اس نے اپنی آواز میں کہا، شیر کو کہا، اوے تو شیر کا بچہ ہے، شیر ہے، تو جنگل کا بادشاہ ہے، تو ان بکریوں سے مار کھا رہا ہے، ہاں ان بکریوں سے مار کھا رہا ہے، چلیں آیا تو بادشاہ پورے جنگل کا، تم ان سے مار کھا رہا ہے؟ کہتا نہیں، میں ادھر ہی نہیں۔ اس نے کہا ادھر آ، چل میری بات مان۔ اس نے کہا وہ ندی ہے، ندی میں پانی پیتے ہیں، تو بھی پی، میں بھی پیتا ہوں۔ تو ادھر سے میری شکل دیکھی، تو اپنی شکل دیکھی، تجھے نظر آئی کہ نہیں تیرا جیسے؟ اس نے دیکھا ہاں تیرا بھی ناک ایسے، میرا بھی ناک ایسے، تو واقعی ہے، مگر پھر بھی اس نے کیا کہا کہ نہیں، میں نے ادھر ہی رہا۔ تو اس لیے ہمارا یہ حال جو ہو چکا ہے کہ ہم گندے لوگوں میں رچ بس گئے ہیں، غلط پیروں میں، غلط مولویوں میں، غلط لوگوں میں، غلط سوسائٹی میں ہم رچ بس، ہم غلط بندوں کا ساتھ دیتے ہیں، ہاں جی، برے بندوں کا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، حدیث پاک ہے کہ کسی کی دنیا کے لیے اپنی آخرت خراب نہ کرو، ہاں جی۔ تو ایک اور قرآن پاک میں آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، ہمیں ایک بہت زیادہ ایک سوچ کی ضرورت ہے، بہت زیادہ ایک فکر کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے ولی ہم نہیں انکار کرتے، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ولی رب کرتے ہیں، کرامات نہیں سناتے، ان کے مرید ہوتے ہیں۔ ہمارے پیر صاحب نے یہ کر دیا، ہمارے پیر صاحب نے، پیر صاحب کو منع کرنا چاہیے کہ بھائی چھوڑ دے بس، ہاں جی۔ پیر صاحب بھی جو کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، یاد رکھنا، ہاں جی، اپنا کوئی کمال نہیں، رب دے سوں سائیاں آپ ہی رنگ چڑھائے گا، ہاں جی، یہ رب کا ہی کمال ہے، سب رب کا کمال ہے، اس کے پیارے حبیب کا کمال ہے کہ جو یہ معاملہ چل رہے ہیں نا، پردہ جے پایا ہی سے پائی رکھی سو، ہاں جی، رب نے 100 پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ رب جس سے بھی چاہے دین کی خدمت لے لے، ہمارے جیسے نکموں سے اگر وہ دین کی خدمت اچھے الفاظ نکلوا رہا ہے نا، تو یہ ساری اسی کی رحمتیں، اسی کی برکتیں، ہاں جی۔ جب ہم اللہ کے سے توبہ نصوح بڑھ جائیں گے اور اللہ کو بھول کے ہم دوسروں کے پیچھے پڑ جائیں گے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں گے، سمجھو پھر غافل ہی ہو، ہاں جی۔ اللہ کا ولی، اللہ کا نیک بندہ، صوفی کوئی بھی ہو، وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتا، اس کے پیارے حبیب کی محبت سے غافل نہیں ہوتا، ان کی حبیب کی آل سے، صحابہ سے غافل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، اپنے جو بڑے ہیں ان سے، مشائخ حق ہیں ان سے غافل نہیں ہوتا، ہاں جی۔ اس لیے اس کا مرید بھی ایسے ہی ہے، مرید بھی ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ کئی اللہ کے ولی ہیں، بڑی بڑی پیاری باتیں ہم نے سنی ہیں، ہاں جی۔ وہ چور تھے نا، وہ چور سے چوری کرنے نکل کے چوری کر لی، انہوں نے گٹھری وٹری پکڑی، انہوں نے کہا یار بھوک لگ گئی ہے، سامنے ایک لنگر کھانا چل رہا تھا، تو وہاں اللہ کا ولی کا لنگر تھا، اللہ کے ولی لنگر کھولتے ہیں، نہ کہ اللہ معافی دے لوگوں سے مانگتے ہیں، ہاں جی، وہ خود کھولتے ہیں لنگر۔ کوئی ان کے پاس غریب آ جاتا ہے نا تو وہ ان کی اپنا مدد کرتے ہیں، ہاں جی۔ جیسے علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ نا، علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ کسی پیر کے پاس گئے نا، تو انہوں نے کہا جی اس دور میں تو ٹکے تھے، ٹکٹ ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی 10 روپے کا مقروض ہو گیا، جیسے مثلا اس دور کے اندر 10 لاکھ روپے لگا لیں، 10 کروڑ لگا لیں، اس وقت کا آج کل سکہ راج الوقت کے مطابق 10 لاکھ لگا لیں، اس وقت کے 10 روپے تھے، تو انہوں نے کہا دعا کریں، اور انہوں کے بزرگوں نے دعا کی، بابے نے دعا کی، تو 2 روپے نذرانہ پیش کر دیا، ہاں جی، 2 روپے نذرانہ پیش کر دیا مرید نے، تو آپ مسکرا پڑے علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو انہوں نے دیکھا وہ پیر نے کہا وہ حاضر ہے، وہی پیر سی، انہوں نے کہا جی علامہ صاحب خیر ہے مسکرائے ہوں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے مسکرایا ہوں کہ جب یہ آپ کے پاس آیا تھا 10 روپے کا مقروض تھا، اب آپ کی دعا کی ہے تو 12 کا ہو گیا، دیکھو نا، ابھی کم ہونا چاہیے تھا بجائے کہ وہ بڑھ گیا۔ تو اس لیے ہمیں ایسے پیر نہیں بننا کہ لوگوں سے نذرانے لیں، ہم خود دیں، جیسے وہ 10 والا آیا تھا نا، دیکھو نا، ہمارے اگر گدی کے نیچے کو پیسے رکھ کے نا تو اس کسی کا ہی ہے، میرا نہیں ہے، ہاں جی، وہ کسی کا ہے، تو وہ آپ کوشش کریں کوئی آ گیا نا اس میں سے اس کو دے دیں، ہاں جی، آپ بھی کر سکتے ہیں، مگر کوشش کریں کہ دوسروں کو بھی خیال رکھنا ہے۔
پھر عرض کر رہا تھا وہ جو میں بزرگوں کا کہ وہ آئے چور ادھر بیٹھنے لگے تو بزرگوں نے بلا لیا ان چوروں کو، کہتے یار انہوں نے پہلے دو، ان کو پہلے دو، انہوں نے آگے بھی جانا ہے۔ ہاں جی، وہ چوروں نے کہا یار باقی ہم نے آگے جانا چوری کرنے، انہوں نے کہا بابا جی معافی دے دو، ادھر ہی وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے ولی، پیارے ولی، جنہوں نے حضرت دادا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پہ چلا کاٹا، ہاں جی، انہوں نے کہا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کے سارا پیر کامل آ رہنما۔ تو پیر کاملوں کے پیر ہیں، ناقصوں کے بھی ہاں جی رہنما ہیں، ناقص جو ہمارے جیسے ناقص ہیں۔ تو وہی بات ہوئی، وہ گئے جب تو ادھر بیٹھے ہیں تو وہاں اونٹ بیٹھتے تھے بادشاہ کے، بادشاہ کو اونٹ بیٹھتے تھے۔ انہوں نے کہا جی بابا جی تو اٹھو، اچھے بادشاہ نے اونٹ بندے نے۔ بابا اچھا یار اسی کی کیا کسی اور پاس نہیں جی ادھر ہی بیٹھیں گے وہ، اچھا ٹھیک ہے اونٹ بٹھا لیں، بیٹھے رہیں۔ ہاں وہی بات ہوئی، صبح اٹھایا وہ نہیں اٹھائے، انہوں نے بادشاہ کو کہا بادشاہ جی یہ بابا آیا تھا، اس نے بد دعا دی ہے۔ کیا کیا؟ وہ جی اس نے وہ ادھر بیٹھا ہوا تھا تو ہم نے اس کو اٹھایا تو اب اونٹ نہیں اٹھ رہے۔ انہوں نے بابا جی کو لاؤ بلا کے، کہتے میں نہیں جاتا کسی کے پاس۔ کہتے کیا ہوا؟ کہتا جی وہ اونٹ نہیں اٹھ رہے۔ کہتے میں نے کیا کیا ہے؟ کہتے اچھا جاؤ اس کو، وہ جس کے حکم سے بیٹھے ہو نا اسی کے حکم سے اٹھ جاؤ۔ وہ اونٹوں کو جب کہا وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ یہ اللہ والوں کی شان۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں فرماتا اپنے بندوں کے بارے میں، اپنے برگزیدہ ہستیوں کے بارے میں کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کا زبان بن جاتا ہوں، اس کے پیر بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اس کا دیکھنا میرا دیکھنا، اس کا بولنا میرا بولنا، اس کا چلنا میرا چلنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے یہ ہر کوئی دیکھو نا، ہر میں پہلے 1 نمبر 2 نمبر یہ ہیں نا جی، یہ نہ سمجھے کہ اب علماء تو علماء کی تعریفیں کر رہے ہیں، پیر تو پیروں کی تعریف کر رہے ہیں، نقابت والے کی، نعت تلاوت والے تلاوت۔ اب دیکھو تلاوت قرآن پاک ہے، ہاں جی بڑا اہم قرآن پاک ہے، جس کو ہاتھ ہمیں گندگی کی حالت میں ہاتھ نہیں لگانا، پاس نہیں جانا، ہاں جی وہ ہم بغیر داڑھی کے پڑھ رہے ہیں۔ اگر کوئی نعت بغیر داڑھی کے پڑھ لے تو ہمیں موت پڑ جاتی ہے۔ بھی نعت سنت رکھنی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، محمد شریف رکھیں، سارا کچھ رکھیں، ہمیں اچھی بات ہے، مگر اگر وہ پڑھ لیتا ہے نا یار، وہ گانا تو نہیں گا رہا نا یار، نعت ہی پڑھ رہا ہے نا یار، پڑھنے کا آج نہیں اس نے داڑھی رکھی کر رکھ لے گا۔ مگر اتنے ٹائٹ قسم کے نا ہم الفاظ بیان کر دیتے ہیں کہ وہ بندہ ایک راہ راست پہ آنے والا نا، ہم نے ایسے دیکھے ہیں نعت ہاں کہ جن کی شروع میں داڑیاں نہیں تھیں، آہستہ 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 انہوں نے آخرت ان کی بڑی پیاری ہو گئی، اور اپنا ماشاءاللہ بڑے بڑے اچھے داڑھی بھی رکھ لی اور اچھے اچھے کام بھی شروع کر دیے انہوں نے۔ تو اس لیے ہر کوئی لٹیرا نعت خواں نہیں ہوتا، ہر کوئی تلاوت والا لٹیرا نہیں ہوتا، ہر کوئی پیر لٹیرا نہیں ہوتا، ہر کوئی مولوی لٹیرا نہیں ہوتا۔ ہم ان کی بات لٹیروں کی بات کرتے ہیں جو ہے ہی لٹیرے ہیں، جو غلط ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم اچھوں کی بات نہیں کرتے، اچھے ہمارے سروں کے تاج ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو بات وہی ہے، کس لیے کیا بیان کر رہا تھا میں کوئی، ہاں جی تو لٹیرے وہ دیکھو نا، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ان کو دو جلدی، تو میں کر رہا تھا بند وہ جو اونٹ جس کے اللہ کے حکم سے، اونٹ جو اللہ کے حکم سے، ہاں جو اٹھا دو اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ، مثلا کہ جس کے حکم سے بیٹھے انہوں نے کہا اس کے حکم سے اٹھ جاؤ۔ پھر وہ آنا ساگر میں جاتے تھے پانی لینے کے لیے، وضو کے لیے، وہ کہتے ہیں آنا ساگر میں پانی لیتے ہیں، یہ ہمارا گندا پانی کرتے ہیں مسلمان۔ وہ کہتے ہیں اچھا یار ایک لوٹا لینے دو، پھر بعد میں نہ لینے دینا۔ وہ لوٹا لینے کے حضرت مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ غالباً، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کرے، وہ گئے، انہوں نے پانی وہ لوٹے میں ڈالا، وہ سارا آنا ساگر 16 کلومیٹر کا آنا ساگر خوش ہو گیا، ادھر قحط سالی ہو گئی، مثلا کہ جانور بھی مرنا شروع ہو گئے، بندے بھی نڈال ہو گئے، ہاں جی۔ تو انہوں نے کہا میں نے ہم نے کیا کیا، یہ تسی پانی لیا، بھی پانی لیا نا ایک لوٹے میں کیسے آ گیا 16 کلومیٹر؟ کہتے نہیں جی آپ کو یہ کر دیں، وہ کہتے جا یار، لٹایا، پھر الٹایا جب، پھر وہ بھر گیا۔ دیکھیے یہ ہے اللہ ولیوں کی شان، اللہ کے ولیوں کی شان۔ تو اللہ کے ولی تو جیسے بت ہیں، اب جیسے اللہ کی جتنی اللہ کے ولیوں پہ بتوں والی آیتیں بھی اللہ کے ولیوں میں ٹھوک دیتے ہیں، یار نہیں ایسے نہیں ہے، ہاں جی جو اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے ہیں لوگ ہیں نا، ہاتھ سے تراشتے ہو آپ بناتے ہو، ان کی بات ہو رہی ہے۔ میرا رب آپ سے مجھ سے بڑا کچھ کروا سکتا ہے، ہاں جی۔ اللہ نے اپنے، اللہ تعالیٰ کا فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، ہاں جی میں چاہتا تھا بچھانا جاؤں، تو میں نے انبیاء کو پیدا کیا، پھر انبیاء کے بعد جیسے ہی بعد تابعین تبع تابعین جتنے بھی آ گئے اولیاء اللہ آ گئے، تو ہمارے جیسے نکمے بھی، نکموں سے بھی اللہ تعالیٰ نے دین کی کام لے لیتا ہے، ہم تو نکمے ہیں، زیرو ہیں،
تو اس لیے میرے دوستوں، میرے سونےوں، میرے مسلمانوں، میرے پاکستانیوں، جنہیں مسلمان جو بھی مسلمان انشاءاللہ یہ سن رہا ہے، تو کوشش کریں سچوں کا ساتھ دیں، سچوں کا ساتھ دیں، سچوں کو یہ نہ اپنی دنیا کے لیے اپنی آخرت خراب نہ کریں، ہاں جی، کسی کی دنیا کے لیے، بلکہ حضور نے فرمایا کسی کی دنیا کے لیے اپنی آخرت جو ولی اللہ دے ولی دی جو اللہ دے ولی دا کام بن جاتا ہے، وہ جو ولی بنیا ہے، پیر بنیا ہے 2 نمبر، انہوں تو پیسہ پوسا مل جاتا ہے، تو تہاڈا تو پیسہ گیا نا، ہاں جی، وہ جی کنے دیتا جی منڈا جی بابا نے پیراں نے دیتا ہے، پیراں دیتا، پیراں نے نہیں دیتا، اللہ دیتا ہے، ہاں جی اللہ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اللہ نے دیتا ہے اور پیراں دیاں دعاواں نے دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، ماں دیاں دعاواں نے دیتا ہے، پیو دیاں دعاواں نے دیتا ہے، دادے دادی جو رشتے دیاں دعاواں نے دیتا ہے، مگر اے پیراں دیتا یا یہ وہ کوشش کریا کرو انجے خلافات نہ کریا کرو، تے اللہ کوئی منگیا کرو، اللہ کے سوال دراز کرو، وہی حاجت روا جے، انہیں تانوں رزق دینا جے، وہ کہندے نے پتھر دے وچ کیڑیاں نوں بھی فکر نہیں، پتھر دے وچ کیڑیاں نوں بھی فکر نہیں، کیونکہ گھر گھر رزق پہنچاندا اللہ ہے، ہاں جی، پتھر نوں بھی کیڑے دے وچ کیڑے توڑو نا، پتھر توڑو نا، پتھر توڑو تو کیڑا نکلے گا بیچ میں، چلتا ہوا کیڑا نکلے گا، سانس ہوگی اس میں، تو اس کا مطلب ہے کہاں سے رزق دے رہا اللہ تعالیٰ دے، اب کہتے نہیں جی وہ نہیں زندہ دیا نہیں زندہ، آپ دیکھیں نا ایک انڈا دے لیں، انڈا میں کون سی وہ ہوا آ جاتی ہے، تو مگر وہ بچہ نکلا تھا اس میں، ہوا تو نہیں جاتی، کیونکہ میرا رب جس کو رکھے، ہاں جی میرا رب جس کو رکھے، زندہ رکھے وہ رکھ رہا ہے، جیسے صحابہ کہف ہیں، سورہ کہف پڑھیں، جمعۃ المبارک کو پڑھنا بڑی بات سے ماشاءاللہ رحمت ہے، آپ پڑھا کریں جمعے کو، جمعہ سورہ کہف ترجمے کے ساتھ پڑھیں، آپ کو سمجھ آئے گی کتنے دیر وہ سوئے رہے ہیں، کتنی دیر میرے رب نے سلایا، کوئی مائی کا لا سو کے دکھائے، ہاں جی انجیکشن لگا لے، جو مرضی کھا لے، میڈیسن کھا لے، جو مرضی کر لے، اٹھ کے دکھائے، پھر بعد میں نہیں اٹھا، جب تک میرا رب کا حکم نہیں ہوگا، اس لیے سونیوں کرم فرمائے اللہ تعالیٰ آپ پہ بھی، ہم پہ بھی، اللہ ہمیں بھی حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور سچوں کا ساتھ دینا نصیب فرمائے، اور تمام اولیاء اللہ، تمام ولی اللہ جتنے بھی سچے سچے سب کے مزارات پہ بھی کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور ان کے صدقے وسیلہ سے میرے پیر والد محترم پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ کے کو بھی بلندی درجات عطا فرمائے، ماں صاحبہ علیہ رحمہ، ماں جی علیہ رحمہ، انہیں بھی بلندی درجات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے جو بھی ایمان والے ایمان والیاں جو بھی ایمان کی حالت میں دنیا سے جا چکے سب بھی بخشو فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔